آج کے باغ بے نظیر میں کھڑے کھنڈرات کو اصل اہمیت 1865 میں نواب کلب علی خاں سے ملی، جنہوں نے اپنی مسند نشینی کے اگلے ہی سال سے یہاں شروع کرایا میلہ جشن بے نظیر۔ موسم بہار کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ میلہ 1 مارچ سے 8 مارچ تک جاری رہتا تھا۔ 1 مارچ کی صبح کو نواب صاحب ایک شاہانہ جلوس کے ساتھ اس دور کے قلعے کے پشچمی دروازے در دولت سے نکلتے اور قلعے سے 5 کلومیٹر دور بے نظیر پہنچ کر میلے کا باقاعدہ آغاز کرتے تھے۔ باغ کے ایک دروازے سے کوٹھی تک کلکتہ، بمبئی اور دلی کے قیمتی سامان کی دکانیں ہوتی تھیں۔ کوٹھی کے پورب میں ایک نہر تھی جس میں نواب صاحب ناؤ میں سیر کرتے تھے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی نہر تھی جہاں فوارے چلتے تھے۔ پاس ہی میں لٹھ بازی، تلوار بازی اور باغ پٹے کے اکھاڑے الگ الگ وقت پر اپنا ہنر دکھاتے تھے۔ باغ میں ہی نارنگیوں کے باغیچوں میں 4 بیت کے مختلف ٹولیاں گاتی ہوتی تھیں، جسے ایک دن نواب صاحب بھی سننے آتے اور پڑھنے والوں کو انعامات سے نوازتے تھے۔ میلے کے 5ویں دن ایک بڑا مشاعرہ منعقد ہوتا تھا، جس میں دربار کے شعراء داغ دہلوی، امیر مینائی، جان صاحب ریختہ گو وغیرہ کے ساتھ باہر کے بھی شعراء آ کر اپنا کلام پڑھتے۔ قدم شریف کی عمارت کے پاس 3 دن تک پہلوانوں کا دنگل چلتا تھا۔ 8ویں اور آخری دن نواب صاحب ویسے ہی شاہانہ جلوس کے ساتھ کوٹھی بدر منیر سے چل کر قدم شریف پہنچتے، جس میں ایک سجے ہوئے ہاتھی پر سونے، چاندی اور موتیوں سے سجا ایک پنکھا ہوتا تھا جو قدم شریف پر چڑھایا جاتا تھا، اور اسی آخری رسم کے ساتھ جشن بے نظیر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا تھا۔ کوسی سے کوسوں تک یہی ہوتا ہے آشکار، پیدل ہے جا بجاں کہیں اترے ہوئے سوار، تمبو سراچ مار کیاں خیمے بے شمار، نمگیر شامیان کھڑے ہیں کئی ہزار، اور چھپنے والیوں کے بھی خاطر قناتے ہیں، کیا خوب دن ہے جشن کے، کیا خوب راتیں ہیں۔ یہ میلہ نواب کلب علی خاں کے بعد 2 سال تک جاری رہا، جسے پھر اسی نام سے جنوں والی مسجد کے پاس منتقل کر دیا گیا، اور پھر ایک مدت تک بند رہنے کے بعد نواب رضا علی خاں نے 1942 کو پنوڑیا کے میدان میں رامپور نمائش کے نام سے اس کو از سر نو شروع کیا۔